دا دین باقی رہے گا، میرے نبی دا اسلام باقی رہے گا، رب دا قرآن باقی رہے گا، محمد عربی دا فرمان باقی رہے گا۔ اتفاق آواز بلند کہ سبحان اللہ۔ آج یہ ہر شے ختم ہو جائے گی، یہ سورج مغرب کی طرف طلوع ہو جائے گا، یہ چاند تارے ٹوٹ جائیں گے، یہ زمین پھٹ جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ دی عزت و جلالت کی قسم ہے اے نبی دا فرمان باقی رہے گا، رب دا قرآن باقی رہے گا، یا نیزے تے پڑھن والا قرآن حسین دا نام باقی رہے گا۔ اس واسطے انہاں دے نال وفا کر، مرتی جانی مرن تو پہلے مرنے دی تیاری کر لیں۔ رب العالمین نے فرمایا من یوکل اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ رب فرماتا ہے جدو آخری ویلا آ جائے گا پھر جناب من کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا، جدو آخری ویلا آنا ہے پھر منٹ دی مہلت نہیں ملنی گے، پھر گنجائش نہیں ہونی گے، پھر ہونا کی ہے فرمایا جدو آخری ویلا آنا ہے پھر جناب من سفر تک بغال ہو جانا، ہر بندے نے کوچ کر جانا ہے، چاہے کوئی مسافر ہوئے اس کو بھی موت آئے گی، کوئی مقیم ہوئے اس کو بھی موت آئے گی، طبیب کو بھی موت آئے گی، مریض کو بھی موت آئے گی، ڈاکٹر بھی مر جائے گا، بیمار بھی مر جائے گا، ہر دے وچ رہن والا بھی مر جائے گا، سفراں تے جان والا بھی مر جائے گا، پاکستان دے رہن والا بھی مرے گا، پاکستان تو باہر رہن والا بھی مر جائے گا، یہ سارے مر جائیں گے، بچہ بھی مر جائے گا، بڑھا بھی مر جائے گا۔ رب فرماتا ہے سارے موت آئے گی، باپ نے بھی مرنا ہے، پتر نے بھی مر جانا، ماں نے بھی مرنا، دھی نے بھی مر جانا، سارے موت آنی ہے، لیکن رب فرماتا ہے موت آوے صحیح تینوں اس طریقے کے نال موت آوے جویں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی تمنا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وفی بلد حبیبک۔ ربا میرا جی کردا ہے تیرے محبوب دے غلام عمر نو موت آوے، تیرے رستے وچ آوے، تیرے محبوب دے شہر دے وچ آوے، سبحان اللہ۔ یہ جدوں بندے نو موت آندی پھر بندہ مردا نہیں، بندہ زندہ ہو جاوے تو جانا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بندہ مر جائے تو بندے کا نام ختم ہو جاتا ہے، بندے کا نام باقی رہتا ہے پیسے دے نال، دولت دے نال، جاہ و جلال دے نال۔ بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، کسی کا نام باقی نہیں رہا، کوئی باقی نہیں رہا، لیکن تمہیں یاد ہے کربلا دے اندر حسین ابن علی نے 6 ماہ علی اصغر قربان کیتا، اس کا نام اج بھی باقی ہے۔ کیوں باقی؟ یہ نام باقی حکمرانیاں دے نال نہیں رہندے، محمد عربی دی غلامیاں دے نال رہندے، نام زندہ حکمرانی دے نال نہیں رہندے۔ رب قرآن جلا فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہاں بادشاہ عطا کرنا، میں جس کو چاہاں ذلیل کر دینا، جس کو چاہاں اس کا عطا کرنا۔ اللہ کے عالم کا قرآن ہے، میرے نبی کی زبان ہے، میرے نبی کا اعلان فرماتے ہیں، میرا رب کا قرآن ہے قل اللہم مالک الملک۔ اے میرے محبوب اسی اعلان فرماؤ نا، رب جس کو چاہے بادشاہ دے دے، رب جس کو چاہے بادشاہ لے لے، وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ رب فرماتا ہے جس کو چاہاں میں عزت عطا کر دیواں، جس کو چاہاں میں ذلیل کر دیواں۔ رب نے بادشاہ علیحدہ رکھی ہے، عزت علیحدہ رکھی ہے۔ رب العالمین نے اعلان کیتا بادشاہ جنت عزت لیں گے، جاہ و جلال جنت عزت لیں گے۔ اس کی مثال اس طریقے کے نال تو سمجھ لے تاکہ تیرے ذہن کے اندر کے جلال منتقل پختہ ہو جائے۔ رب نے بادشاہ یزید کو دے کے ذلیل کر دیتا، نیزے تے چڑھا کے حسین کو عزت والا بنا چھڑیا۔ آگے اس واسطے مرن تو پہلے مرن کی تیاری کرن، تم مرے صحیح تیرے مرن فرشتے اعلان کر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ رب دی مٹھی دی رحمت وچوں آواز آوے او میرے نفس مطمئنہ آ میرے کولا، میں رب تیرے تیرا دی، تو میرے تیرا دی۔